السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل اریشا ناولز پہ۔ پہلے تو کل کے لیے ریئلی سوری، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میری آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بہنے لگا تھا، تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ تھوڑے ٹائم موبائل یوز نہ کریں، کم از کم 24 آورس، تبھی یہ پانی ختم ہوگا، ورنہ آپ کی آنکھ ایسے ہی درد کرتی رہے گی۔ تو پہلے تو میں نے سوچا کہ یار کچھ نہیں ہوتا، ہم موبائل یوز کرتے ہیں، کیونکہ موبائل کے بنا تو لائف بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے نا، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ بندہ کرے تو کیا کرے۔ تو پھر مطلب موبائل تو بہت ضروری ہے، کم از کم میرے لیے تو بہت ضروری ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ میں نے 24 آورس فون نہیں استعمال کیا، مطلب پورے 24 آورس نہیں، یہ بالکل جھوٹ بات ہے، اتنا مجھ میں اسٹیمنا ہی نہیں ہے کہ 24 آورس تک میں فون نہ یوز کروں، لیکن میں نے نہیں یوز کیا، کافی گھنٹے نہیں کیا۔ اور پھر جب میں سو کر اٹھی تو میری آنکھ میں بالکل درد چلا گیا تھا، بس ذرا سا وہ جو انڈر لائن نہیں ہوتی، اس کو پتہ نہیں واٹر لائن کو کیا بولتے ہو آپ لوگ، سائنس کی لینگویج میں کچھ اور بولتے ہیں، مجھے احساس مارا نے بتایا تھا، تو وہاں پر مجھے تھوڑا سا درد ہوتا ہے، باقی میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے، اور الحمدللہ میرے بھائی بھی ٹھیک ہیں، ہمارا انفیکشن ختم ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور میری ماما کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مجھے انفیکشن ہوا تھا یہ فون کی وجہ سے ہوا تھا، خیر ساری ماموں کو ایسا ہی لگتا ہے نا، یہ تو خیر سچی بات ہے، کیونکہ کچھ بھی ہماری لائف میں الٹا سیدھا ہوگا نا تو وہ بقول ہماری ماما کے فون کی وجہ سے ہی ہوگا، تو یہ الزام بھی میرے بیچارے فون پر گیا ہے۔ تو اس لیے کل میں نہیں آئی آن لائن، اور نہ میں نے فیس بک پر ایپیسوڈ پوسٹ کی، اور نہ ہی میں یوٹیوب پر پوسٹ کر سکی۔ آج میرا بڑا ارادہ تھا کہ میں سب کو خوش کر دیتی ہوں، 2 ایپیسوڈ دیتی ہوں، کہ ایک دوپہر کے ٹائم پہ دوں گی، ایک رات کے ٹائم پہ دوں گی۔ پھر میں نے لاسٹ ایپیسوڈ پہ لائکس دیکھے، میں نے کہا چھڈو یار، ضرورت ہی نہیں ہے محنت کرنے کی، ایک ہی دو جتنا روز دیتے ہو۔ تو پھر میں نے نارملی صرف ایک ہی ایپیسوڈ لکھی ہے، لیکن میں 2 بھی لکھ سکتی ہوں، کیونکہ ٹوٹل اب رہ گئے 7 ایپیسوڈ ہیں، اس والی کو ایڈ کر کے، ٹھیک ہے، ٹوٹل رہ گئے 7 ایپیسوڈ۔ تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی بھی سرپرائز والا لارا لگانا چاہیے، کیونکہ ایویں ختم ہو رہا ہے ناول، تو کیا ضرورت ہے پٹھے بنگوں میں بہنے کی۔ تو چلو آج جی ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں آج کا۔ تو میں لائیو کب آؤں گی، جو پوچھ رہے تھے میں ان کا بتا دیتی ہوں، میں ابھی نہیں لائیو آ رہی، جب ناول ختم ہو جائے گا یہاں پر بھی اور فیس بک پر بھی تب میں لائیو آؤں گی۔ لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ بہت باتیں کرواتے ہو آپ لوگ، میرا 2-3 منٹ تو آپ لوگ ایویں ہی برباد کروا دیتے ہو۔ لیٹس اسٹارٹ۔ دستاویز کس نمبر 124 تحریر اریج شاہ۔ کیا ہوا ہے میری زاوش کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بتاؤ مجھے، تم چپ کیوں ہو؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں لڑکی، مجھے گھورے کیا جا رہی ہو؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ مسکان، منہ سے کچھ پھوٹ بھی دو، کیا ہوا ہے زاوش کو؟ کہاں ہے وہ اس وقت؟ وہ ابھی کمرے سے نکل ہی رہی تھی کہ سامنے سے ساحر شاہ کو اپنی طرف آتا دیکھا۔ اس کے لہجے کی بے چینی اور دیوانگی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ زاوش کے لیے بے حد پریشان ہے۔ جناب آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اندر ہیں وہ، آپ جائیں اندر۔ پیچھے باہر آتے سکلین یار خان نے ساحر کو اس قدر پریشان دیکھ کر اس کی مدد کی خاطر اس سے کہا تھا، یہ کیا منہ میں دہی جما کر بیٹھی ہے جو منہ سے کچھ بول نہیں سکتی؟ وہ سخت نگاہوں سے مسکان کو گھورتا اندر داخل ہو گیا تھا، جبکہ مسکان بھی اس کے پیچھے ہی اندر آئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی دارم اور آرش بھی آ رہے تھے۔ سکلین کو دیکھتے ہوئے بھی ساحر نے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا، شاید وہ اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس وقت زاوش سے زیادہ اس کے لیے کوئی اور اتنا اہم تھا ہی نہیں۔ ساحر سائیں، اسے کمرے میں دیکھ کر زاوش خوش ہو گئی تھی، جبکہ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتا اسے تھام کر اپنے سینے میں بیٹھ چکا تھا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ تمہاری طبیعت خراب نہیں تھی تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم گھر سے باہر نکلی ہی کیوں؟ اگر طبیعت زیادہ خراب تھی تو گھر پر آرام کرنا چاہیے تھا نا؟ وہ بار بار اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ زاوش بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ تم اس طرح سے اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی؟ مسکان نے مجھے فون کیا تو ہم پریشان ہو گئے
اور ضرورت کیا تھی اس طرح سے گھر سے باہر نکلنے کی؟ ڈرائیور نے ہمیں بتایا کہ وہ تمہیں ڈیرے پر چھوڑ کر واپس آ گیا ہے۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسکان تمہارے ساتھ تھی، ورنہ خدا نہ خواستہ کچھ برا ہو جاتا تو۔ دارم بھی کافی پریشان تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اپنی پریشانی ظاہر کرنے لگا تو زاوش نے شرم سے چہرہ جھکا لیا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی، کچھ برا ہونے کے بجائے بہت کچھ اچھا ہو گیا ہے۔ نہیں سردار سائیں، اللہ پاک کا شکر ہے کہ کچھ بھی برا نہیں ہوا، بلکہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ ماموں بننے والے ہیں۔ آپ کی بہن 3.5 ماہ سے پریگننٹ ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ زاوش نے اپنا سر ساحر کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ جبکہ ساحر اسے اپنے سینے میں بیٹھتا خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنی اس خوشی کا اظہار کس طرح سے کرے۔ دارم نے ڈاکٹر کی مبارکباد وصول کرتے ہوئے اپنے جیب سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر ڈاکٹر کو تھمائے تھے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم پریگننٹ ہو؟ وہ بھی ایک نہیں بلکہ میرے 2 بچوں کو اس دنیا میں لانے والی ہو۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی خوشخبری کیوں چھپائی زاوش؟ ایسے تو ممکن ہی نہیں کہ تمہیں پتہ نہ چلا ہو۔ آخر تم 3.5 ماہ سے پریگننٹ ہو۔ تم ایسے کیسے ممکن ہے کہ تم اس بارے میں خود لا علم ہو؟ تم یقیناً جانتی تھی۔ تم نے خود جان بوجھ کر مجھ سے یہ بات چھپائی ہے۔ دارم سے اپنے ساتھ باہر لانے کو کہتا خود آرش کے ساتھ باہر نکل گیا تھا، جبکہ مسکان اور سکلین بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکل آئے تھے، کیونکہ مسکان کا ان دونوں کا رومانس دیکھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ہاں یہ سچ ہے ساحر سائیں، میں اس بارے میں بہت پہلے ہی جان گئی تھی، لیکن گھر میں اتنی زیادہ پریشانی چل رہی تھی کہ مجھے ایسے میں یہ خوشخبری سناتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں یہ بات تب ہی جان گئی تھی جب ہم ہنی مون پر تھے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر گھر میں سب لوگ اتنے زیادہ پریشان تھے کہ مجھے ایسے میں اپنے بارے میں یہ بتانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور پھر میں جانتی تھی کہ یہ بات کوئی چھپانے سے چھپنے والی نہیں ہے، تو میں بالکل بے فکر تھی کہ آج نہیں تو کل ویسے بھی سب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ اور جس طرح سے نور کی حالت تھی مجھے مناسب بھی نہیں لگ رہا تھا۔ سب گھر والے نور کی دلجوئی میں مصروف تھے، ایسے میں سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں سب گھر والوں کی بات نہیں کر رہا تھا، بس اپنی بات کر رہا ہوں۔ تم مجھے تو بتا سکتی تھی نا، تم مجھ سے اتنی بڑی خوشخبری کیسے چھپا سکتی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں باپ بننے والا ہوں، ایک نہیں 2 بچوں کا، اور تم نے مجھ سے یہ بات 3.5 ماہ تک چھپائی۔ تم نے بہت غلط کیا۔ تم نے کتنے خوبصورت لمحات کو مجھ سے چھین لیا۔ میں تم سے ایسی امید ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ تم جانتی ہو یہ لمحات میرے لیے کتنے اہم تھے۔ میں یہ ایک مومنٹ کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ وہ ناراض ہو رہا تھا، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ پچھلے کچھ وقت سے تقریباً گھر کے سبھی لوگوں کا دھیان نور کی طرف تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ وہ زاوش کا خیال نہ رکھتا۔ پچھلے کچھ وقت میں وہ اس کی بگڑی ہوئی طبیعت کو محسوس کر رہا تھا، لیکن ہر بار پوچھنے پر وہ کہہ دیتی میں ٹھیک ہوں، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا۔ وہ اسے کتنی بار اپنے ساتھ ہسپتال چلنے کو بھی کہہ چکا تھا، لیکن زاوش نہیں مان رہی تھی۔ لیکن اس سب کے پیچھے یہ وجہ ہوگی، یہ ساحر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ساحر سائیں پلیز مجھ سے ناراض تو نہ ہوں، اپنی اتنی بڑی خوشی دی ہے اللہ نے ہمیں، اس خوشی کو منانا ہے، اور اب بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے۔ ہم ایک ایک لمحے کو پوری توجہ اور شدت کے ساتھ گزاریں گے۔ انشاءاللہ ہمارا ہر لمحہ ہم ساتھ محسوس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتی وہ اسے یقین دلا رہی تھی، جبکہ اس طرح کے موقع پر وہ بھی اس سے ناراض تو بالکل نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے اس کی غلطی کو معاف کرتے ہوئے وہ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ پھیلا کر مسکرا دیا۔
بس اسی کی کمی تھی، ساحر صاحب بھی باپ بننے والا ہے اور میں ویسے ہی گھوم رہا ہوں۔ نکاح کے بعد بھی مجھ پر نگاہ کرم نہیں کیا گیا۔ آپ نے کہا تھا جب تک مشن مکمل نہیں ہو جاتا تب تک شادی کا خیال بھی اپنے دماغ میں مت لانا، یہاں تک کہ چانسز بھی تھے۔ تب میں نے آپ کی بات کا مان رکھا اور میرے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں۔ مجھے بھی دلہا بننا ہے، مجھے بھی باپ بننا ہے، لیکن یہاں میری کسی کو فکر ہی نہیں۔ یہاں ہر کوئی صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کوئی میرے بارے میں بھی سوچے۔ اب تو مردان کی روح بھی مردان کے جنازے کی بریانی کھا چکی ہوگی، لیکن آپ کو مجھ پر ترس نہیں آئے گا۔ کب شادی کروائیں گے آپ میری؟ کب ہوگا عارش سائیں کا کاکا سائیں؟ ارے اب تو ثنا بھی مجھے دیکھ کر چہرہ پھیر لیتی ہے، کیونکہ اچھی خاصی رخصتی کو میں نے ڈیلے کر دیا، صرف اس لیے کیونکہ آپ نے مجھے جھوٹا لارا لگایا تھا کہ جب مردان خان مر جائے گا تب آپ میری شادی کروائیں گے، لیکن آپ کو تو خیال تک نہیں آ رہا میری شادی کا۔ دارم سائیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اسے مسلسل فون پر مصروف دیکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں پتہ چل گیا مجھے، کیوں رو رہے ہو؟ جان گیا ہوں میں کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب اسے شادی کی ضرورت ہے اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کرتا ہوں تمہاری شادی کا انتظام۔ واقعی مجھے بھی لگ رہا ہے کہ تمہیں دلہا بنانے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ ساحر اور زاوش کو واپس باہر آتے دیکھ کر دارم نے آخر اس پر نظر کرم کر ہی دیا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ سچ میں میری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا؟ آپ آج ہی سب سے بات کریں نا، وہ بھی جلد بازی میں بولا تھا۔ ہا ہا ہا، ارے یہ کیا ہو گیا ہے، کیوں مرے جا رہے ہو؟ کرتا ہوں آج ہی بات گھر والوں سے، کرواتے ہیں تمہاری شادی کی تیاری، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا۔ ساحر زاوش کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہتے خود ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ ساحر زاوش کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ مسکان میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ لڑکا کون ہے اور یہ تمہارے ساتھ کیسے آیا؟ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اپنے سامنے کھڑے سکلین یار خان کو دیکھ رہا تھا، جو خود بھی اس سے بہت سارے سوالوں کے جواب چاہتا تھا۔ مسکان تم چپ کیوں کھڑی ہو؟ اسے کہو میں تمہارا منگیتر ہوں، اور وہ بھی آج کا نہیں بلکہ بچپن کا منگیتر ہوں، اور نہ صرف منگیتر ہوں بلکہ تمہارا کزن بھی ہوں۔ اور یہ کون ہے جناب؟ ان کے بارے میں بھی مجھے بتاؤ۔ وہ خود ہی جواب دیتا مسکان کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ جی دارم سائیں، یہ سکلین یار خان ہے، میرے تایا کا بیٹا اور میرا کزن۔ اور کچھ کہتے کہتے رک گئی تو اس کے کہنے پر دارم اور سکلین بر وقت بولے تھے۔ اور میرا منگیتر جیسا کہ یہ بتا رہا ہے، یہ میرا کزن ہے اور اس کے ساتھ میری بچپن کی منگنی ہے۔ اسی کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی جس دن میں گھر سے بھاگ گئی تھی، کیونکہ مجھے آرمی جوائن کرنی تھی، لیکن اس نے شادی نہیں کی بلکہ یہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اور میری آرمی میں ہونے سے بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر قدم پر میرا ساتھ دینا چاہتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں مزید اپنی زندگی کو امتحان بنانے سے بہتر ہے کہ میں اس کی بات مان لوں۔ ایسے محبت کرنے والے بار بار تو نہیں ملتے نا۔ اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے دارم کو دیکھا تھا، جس پر دارم نے آئی برو اچکا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اچھا تو یہ ہے سکلین یار خان جسے تم چھوڑ کر شادی سے بھاگ گئی تھی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے مسکان۔ یہ سچ ہے کہ محبت کرنے والے بار بار نہیں ملتے اور ان کو ٹھکرایا نہیں جاتا۔ تمہارا فیصلہ مجھے بے حد پسند ہے اور میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری شادی سکلین یار خان سے کرواؤں گا۔ یہ سچ میں ایک بہت اچھا انسان ہے اور شادی سے بھاگ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں خود تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں گا، جہاں تم اپنے والدین سے اپنے کیے کی معافی مانگو گی، کیونکہ مقصد چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، والدین کا دل دکھا کر کامیابی حاصل کر لینے سے دل کی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ جہاں والدین کی دعائیں شامل نہ ہوں، وہاں کچھ حاصل ہو بھی جائے تو وہ خوشی نہیں ہوتی جو والدین کی دعاؤں کے ساتھ ہوتی ہے۔
اور تم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین سے بہتر اپنی اولاد کا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس شخص کے ساتھ تمہارا ساتھ جوڑ کر ان دونوں نے ایک بہترین فیصلہ کیا تھا، لیکن تم اپنی زندگی میں کچھ اور کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اس قدر میں تمہارے والدین تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ تم کہتی ہو نا کہ کامیاب ہو کر بھی تمہیں خوشی کیوں نہیں ہوتی، تو وجہ یہ ہے مسکان کی کامیابی کے پیچھے تمہارے والدین کی دعائیں، ان کا ساتھ شامل نہیں ہے۔ اور جب تم اپنے گھر جاؤ گی تو مجھے یقین ہے تمہارے والدین تمہارا ساتھ ضرور دیں گے، اور پھر دیکھنا تمہیں اس کام میں کتنا سکون ملے گا۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سکلین یار تمہارے مقصد سے پیچھے ہٹنے کے لیے بھی کبھی نہیں کہے گا، کیونکہ سکلین میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، اسے دعوے سے کہتے ہوئے سکلین کی جانب دیکھا، جس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ حویلی کی خوشیاں جیسے پھر سے لوٹ آئی تھی۔ زاوش کے آتے ہی جیسے حویلی میں بہار آ گئی تھی۔ وہ ایک ساتھ دو بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ اس خبر نے پوری حویلی کیا پورے گاؤں میں شور برپا کر دیا تھا۔ نور اور زاوش اپنی حالت کو اگنور کرتے ہوئے اس کے دائیں بائیں بیٹھی اس سے باتوں میں مصروف تھی۔ گھر والوں کی توجہ نے نور کو اس بڑے نقصان سے نکلنے میں بہت مدد کی تھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے اپنی ماں کو کھو کر وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، لیکن گھر والوں کی توجہ اور محبت نے اسے جلد ہی زندگی کی طرف واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور آج اس خوشی نے جیسے ایک بار پھر سے حویلی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ جب اچانک دارم نے نیا شوشہ چھوڑا، جس پر پہلے تو سب حیرانگی سے دیکھنے لگے، پھر سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بس اچانک اتنا کہا تھا کہ پھپھو سائیں کو پاکستان بلا لے تاکہ ہم ثنا کا فرض پورا کر سکیں۔ اس کی بات نے سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی، جبکہ ثنا تو فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ عارش کی نظریں اسے آگے پیچھے ہر طرف تلاش کر رہی تھی، جو کہ آج کل اسے بالکل اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی، نہ جانے کہاں جا چکی تھی۔ حویلی میں خوشیاں واپس لانے کا دارم کا یہ طریقہ سب کو بہت پسند آیا تھا۔ سب نے ہی رضامندی دے دی تھی، جبکہ نور اور زاوش بہت زیادہ خوش تھی۔ آخرکار حویلی میں ایک بار پھر سے خوشیاں آنے کو تھی تو کوئی خوش کیوں نہ ہوتا۔ اماں سائیں نے فوراً ہی پھپھو سائیں کو فون کر کے اس بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ بھی بہت خوش ہو گئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ عارش کا کیا جواب ہوگا، کیونکہ پہلے بھی اس نے یہ کہہ کر شادی سے انکار کر دیا تھا کہ فی الحال وہ کسی ضروری کام میں بے حد مصروف ہے، اور ابھی وہ شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا۔ جب تک اس کا مشن پورا نہ ہو جائے تب تک وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، ورنہ جب ثنا یہاں تھی تب ہی وہ لوگ رخصتی کی باتیں کرنے لگے تھے۔ ان کا ارادہ بھی رخصتی کرنے کا تھا، لیکن عارش انکار نہ کر دے، اور اب بھی نہیں جانتی تھی کہ عارش کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہاں وہ رشتے کے لیے ہاں کر دیں اور عارش پھر سے انکار کر دے، وہ ایسا رسک ہرگز نہیں لے سکتی تھی۔ اسی لیے جب انہوں نے کہا کہ وہ آرام سے بات کر لیں، پھر پہلے جس پر اماں نے انہیں مزید کوئی بات ہی نہیں کرنے دی تھی، بلکہ انہیں صاف صاف بتا دیا تھا کہ ان کی بیٹے کی رضامندی شامل ہے۔ اس کی رضامندی کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی اس کی مرضی جاننا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بس اتنا کہہ کر انہوں نے فون عارش کے حوالے کر دیا تھا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے فون تھام کر اپنے کان سے لگایا۔ جی اماں سائیں، اس رشتے میں میری مکمل رضامندی ہے، اور پلیز اب شادی سے انکار مت کیجیے گا۔ میں نہیں دیکھ سکتا آپ کو سارا دن کچن میں گھسے ہوئے۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو مکمل آرام دوں۔ آپ جانتی ہیں کہ مجھے ابھی شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن کیا ہے نا کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اب آپ کے بارے میں سوچوں۔ وہ بولے جا رہا تھا، جبکہ پاس کھڑے تمام گھر والوں کے منہ کھل گئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شادی کے لیے کیسے سب کے چہرے دیکھ رہا تھا، اور اب خود ہی سرے سے بدل گیا تھا۔
ارے نا بیٹا سائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کام تو میرا فرض ہے، اگر اپنے بچوں کے لیے نہیں کروں گی تو کس کے لیے کروں گی؟ اس کے لیے تمہیں شادی کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، پھپھو سائیں نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر آرش اچھل کر ہی تو رہ گیا۔ ارے ایسے کیسے ضرورت نہیں ہے؟ آپ کو نہ صحیح لیکن مجھے ضرورت ہے، اور میں شادی میں بالکل بھی دیر نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کل پرسوں کا تکلف کیوں کر رہی ہیں؟ ویڈیو کال پر دیکھ لیں۔ آسان حل پیش کیا۔ اس نے آسان حل پیش کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اماں سائیں نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پتہ نہیں یہ لڑکا کون سے ٹائپ کی شادی کرنا چاہتا تھا، اماں سائیں نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ تو آرش کے ساتھ ساتھ سب گھر والے ہنس دیے۔ سو گائز بی ریڈی، عارش صاحب کی شادی ہونے جا رہی ہے، تو آپ سب لوگ انوائٹیڈ ہو، یوٹیوب کے سارے لوگ انوائٹیڈ ہو، کیونکہ فیس بک پہ تو ہم بعد میں کریں گے نا، تو پہلے ہم یوٹیوب پہ عارش کی شادی کرتے ہیں، تو آپ سب لوگ آ جانا اچھے کپڑے پہن کے۔ تو شادی اوبیسلی ان 6 دنوں میں ہی ہوگی۔ میرا نہیں خیال کہ اب کوئی اسپیشل وغیرہ ایپیسوڈ آئے گی، لیکن پھر بھی سب کے اسپیشل سینز آئیں گے، اور انشاءاللہ اگلی 6 ایپیسوڈ میں ناول ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ کی جو ایپیسوڈ ہوتی ہیں وہ میں لانگ دیتی ہوں، تو میں ڈیلی وائز نہیں لکھ سکتی، اس کے لیے مجھے ایک دن کی وقفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ میں نہ لوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر لانگ ایپیسوڈ لکھنی پڑے گی تو پھر مجھے تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا۔ نہیں مجھے نہیں، آپ کو مجھے ٹائم دینا ہوگا، آپ کو مجھے ٹائم دینا ہوگا، تو پھر میں پہلے بتا دیتی ہوں، پھر آپ بعد میں ناراض ہوتے تھے۔ ویسے مجھے ایک ضروری بات پوچھنی تھی، سچی بتانا، آخر اب تو ناول اینڈ پہ جا رہے نا ہے، تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک میوٹ کون کرتا ہے؟ آج اپنے ہاتھ کمٹ میں کھڑے کر دو، مجھے پتہ تو چلے کہ کون ہے جو مطلب مجھے سنتا ہی نہیں ہے، میری بکواس نہیں سنتا، بس اپنا ہی ریڈ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ ایسے کام نہ کیا کریں، مجھے بتایا کریں کہ کون سنتا ہے میری پیاری سی آواز، کیونکہ آپ کو میری یہ پیاری سی آواز اگلے ناول میں بھی سننی ہے، اس سے اگلے ناول میں سننی ہے، کیونکہ اب یوٹیوب اور فیس بک کا الگ پلیٹ فارم ہوگا۔ ویسے ایک بات ہے، آپس کی بات ہے بتا رہی ہوں، ایک دن کے بعد فون ملا ہے، میں کچھ زیادہ فری ہو گئی ہوں کہ میری باتیں ختم نہیں ہو رہی۔ دیکھو ایک دن دور رہی ہوں آپ لوگوں سے، تو یہ میرا حال ہو گیا ہے۔ اور اب نیکسٹ ناول جو کہ میرا یوٹیوب اسپیشل ہوگا، اس کا نام میں ابھی نہیں بتاؤں گی کیونکہ کاپی ہو جاتا ہے، جنونیت ہی فی الحال رکھ لیتے ہیں۔ تو جو جنونیت والا ناول تھا، وہ والا ناول آئے گا یوٹیوب پہ، اور جو ناول تھا تہان والا، سانسوں میں اتر جاؤں، کیونکہ وہ بہت زیادہ رومانٹک ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں، دونوں ناول کے نا الگ سسٹم ہے یار، یہ فضول میں اتنا لمبا ہو جائے گا اس کا سسٹم، اس کو بند کر دیتے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ ایپیسوڈ ختم ہو چکی ہے، اب ریج اپنی بکواس کر رہی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو میرے نیکسٹ 2 ناول آنے والے ہیں، اس میں ایک کا نام ہے سانسوں میں اتر جاؤں۔ یہ فیس بک پر کیوں آئے گا؟ کیونکہ اس کی نا جو وہ ہے نا، تھوڑا سا رومانس، ایموشنز، اور اس میں تھوڑا سا وہ پھپھو خالہ ٹائپس، مطلب فیملی ٹائپ سٹوری ہے۔ تو جبکہ جو دوسرا ناول ہے یوٹیوب پہ کا، یہ موسٹ رومانٹک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکشن، تھرلر، سسپینس اس ٹائپ کا ناول ہے، یعنی کہ دونوں ناول نا ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ ایک کا وہ ہوتے ہیں نا، سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو سانسوں میں اتر جاؤں، ایک پہلو جنونیت، یعنی کہ ٹوٹل الگ 2 ناول ہیں۔ تو یہ میں نے الگ اس لیے رکھے ہیں کیونکہ اب میں ایسا ہی کروں گی کہ یہاں سے لوگ ناول پڑھ کے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو یوٹیوب پہ پہلے ایپیسوڈ پڑھ چکے ہیں، ہم تو لائک کریں گے نہیں، تو اب فیس بک والوں کے لیے الگ، کیونکہ فیس بک والوں کا بہانہ ختم کرنا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے الگ ناول، اور اب ایسا ہی ہوگا یار۔ واقعی آپ لوگوں نے میرے فیس بک ریڈرز کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں یار، بڑی زیادتیاں کی ہیں، اور آئندہ میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی، اب الگ ناول ہی آئیں گے۔ خیر میں بہت زیادہ فضول بولنے لگی
رہی ہوں، اسی لیے اب میں جا رہی ہوں. مجھے نہیں پتہ ویڈیو کتنی لانگ ہو چکی ہے، کتنی شارٹ ہو چکی ہے، تو آپ مجھے بتا دینا کہ کون کون میوٹ کرتا ہے. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں. اور ہاں، نیکسٹ ناول جو ہوگا نا وہ میں پروفیشنل طریقے سے کروں گی. اس کے نہ تو سٹارٹ میں بکواس کروں گی، نہ ہی اینڈ پہ کروں گی. آپ کو میری بکواس سننے کے لیے اسپیشل الگ سے میری لائیو والی ویڈیوز دیکھنی ہوں گی. تو چلو جی، بائے بائے، بہت ہو گیا. ویسے بھی آگے پیچھے کے کچھ رائٹرز کہہ رہے ہیں کہ اریج اپنے ناولز کی وجہ سے کم، اپنی باتوں کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ وہ کرتی ہے. تو یار میں کسی کو کچھ نہیں کرتی. میں اگر آپ اپنے ریڈرز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو، آپ اپنے ریڈرز کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کرتے، تو یہ آپ کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے. تو بس مجھے یہی بتانا تھا کہ آئی لو مائی ریڈرز، اور میں اپنے دل کی ہر بات اپنے ریڈر سے شیئر کرتی ہوں، اور مجھے اس میں کچھ بھی خراب بھی نہیں لگتی. اگر آپ لوگوں کو اپنی لائف بہت زیادہ پرسنل رکھنی ہے تو یہ آپ کا اپنا سسٹم ہے، میرا نہیں. تو اب بائے بائے، کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور مجھے اپلوڈ بھی کرنی ہے. آپ کو نہیں پتہ، یہ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر اپلوڈ کرنے میں بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے. سو اللہ حافظ، ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.